أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تبارك وتعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أن يدع طعامه وشرابه من عجل. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والصيام جنة فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط. وإن سابه أو قاتله فليقل إني صائم. رواہ متفق علیہ. یعنی اس روایت کو امام بخاری اور امام مسلم علیہ الرحمٰن نے نقل کیا. ہر قسم کی حمد و تعریف، بڑائی اور کبریائی، ثنا اور خوبی ان گنت اور بے شمار تسبیحات اور تحلیلات اس رب ذی المجد والکرم عبد لا دوال لا مثال لا ند له ولا مثل له ولا ذل له کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس رب العالمین کی توفیق سے ہم اور آپ رمضان المبارک کے تہائی حصے میں داخل ہونے کے قریب آ چکے ہیں. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ پروردگار دو عالم نے ہمیں اس بات کی توفیق دی کہ ہم رمضان کے جو بھی روزے ہمارے بیچ گزرے ہیں ہم نے اس کا اہتمام کیا. کچھ ایسے بدنصیب بھائی ہیں جو باوجود کہ ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہے لیکن ان روزے سے محروم ہے. اللہ تعالیٰ انہیں صحیح سمجھ کے توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر اعلان فرمایا: وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اور آپ بشارت سنا دیجیے، خوشخبری سنا دیجیے ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا اور عمل صالح کیے. ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار. بے شک ان کو ایسی جنت ملیں گی جس کے نیچے اللہ تبارک و تعالی نے نہروں کو جاری رکھ دیا ہے. یعنی ٹکڑے کے اندر اللہ تبارک و تعالی انسان کو یہ پیغام دیتا ہے، وہ انسان جو ایمان لے آئی اور ایمان لانے کے ساتھ عمل صالح کرے. عمل صالح کیا ہے؟ اعمال خیر. ایمان کے بعد عمل صالح کا ہونا لازم و ملزوم ہے. اور رمضان المبارک کے اندر جو سب سے بہترین عمل صالح ہے وہ روزہ، اور روزہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ تمام منہیات سے اپنے آپ کو محفوظ اور معمون رکھنا. کوئی بندہ ایمان لے آتا لیکن روزہ نہیں رکھتا، اس کا ایمان کا کیا اعتبار ہوگا وہ آپ فیصلہ خود کیجیے. اور اگر روزہ رکھیں گے، عمل صالح کریں گے تو لہم جنات تجری، ایسی جنت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. دنیا میں جتنے بھی اعمال ہیں ان تمام اعمال سے متعلق، ان کے فضائل سے متعلق، اس کے ثواب سے متعلق احادیث موجود ہے. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کی فضیلت کے بارے میں کوئی تعین نہیں، جس کے جزا اور اجر کے بارے میں
کسی کا کوئی حق نہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے طرح منسوب کیا. انشاءاللہ میں اس کی وضاحت کروں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے ہر ایک عمل کا بدلہ 10 گنا سے لے کر اللہ تبارک و تعالی 700 گنا تک دے گا. یعنی ایمان لانے کا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آپ نے ایمان لایا اور عمل صالح کیے. اس عمل صالح کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها، کہ آپ جو بھی عمل صالح کریں گے اس عمل صالح کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی 10 گنا سے لے کر، ایک سے شروع نہیں ہو رہا ہے، 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک دے گا. اور قرآن نے کہا واللہ یضاعف لمن یشاء، اگر عرش والا چاہے، اللہ تبارک و تعالی چاہے تو اور زیادہ بڑھا دے، لیکن 10 سے لے کر 70 گنا تک یہ بالکل کلیئر ہو چکا ہے. اس کے بعد اسی ٹکڑے کے اندر روایت موجود ہے قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا، کیا کہا اللہ نے؟ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا. یعنی دنیا کے اندر جتنے بھی اعمال صالحات ہیں، وہ سارے اعمال، وہ ساری نیکیاں، وہ سارے خیر کے معاملات، وہ ساری خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی ہے. لیکن کسی بھی عبادت کے بارے میں، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، خیرات ہو، صدقات ہو، وغیرہ وغیرہ، ساری عبادتیں اللہ کی رضا کے لیے بندہ کرتا ہے. لیکن کسی بھی عبادت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے 2 ٹوک لفظ میں جملہ استعمال نہیں کیا کہ فنا عبادت میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا. قال الا الصوم، سوائے روزہ کے. یعنی روزہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ اعلان کر دیا یہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا. اب اللہ کتنا بدلہ دے گا، کیا دے گا؟ اللہ دنیا یا اس کے معافیہ اس سے 7 گنا زیادہ پوری کائنات دے دے گا، وہ اللہ رب العالمین کو معلوم ہے. الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دینے والا ہوں. اور آگے دیکھیے کیوں؟ ان یدع طعامہ و شرابہ من اجلی، اس لیے کہ بندہ مومن میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے، ان یدع طعامہ و شرابہ، کھانے اور پینے کو ترک کر دیتا ہے. للصائم فرحتان فرحة لفطره وفرحة لقاء ربه. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزے داروں کے لیے، یعنی جو بندہ اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے ایسے بندوں کے لیے 2 خوشیاں ہیں. ایک خوشی افطاری کے وقت اور دوسری خوشی رب العالمین سے ملاقات کے وقت. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَصِيَامُ جُنَّةٌ، اور روزہ یہ ڈھال ہے. روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے. اور مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ روزے دار کی منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک عنبر سے بھی زیادہ محبوب اور مرغوب ہے. وَصِيَامُ جُنَّةٌ، اور روزہ یہ ڈھال ہے. فَإِذَا كَانَ صَوْمُ يَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ، جب تم میں سے کوئی بندہ روزہ ہو تو گالی گلوج نہ کرے، لڑائی نہ کرے. وَإِنْ سَابَّهُ، اگر کوئی اسے گالی دے، او قاتلہ، یا اس سے کوئی بندہ لڑائی کرے، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، تو اسے چاہیے کہ اعلان کر دے کہ میں روزہ سے ہوں. تو روزے کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ حدیث پاک کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے داروں کے لیے کئی خوشیاں اور روزے داروں کے لیے اہمیت کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے اس کی کیا کیا خوبیاں ہیں، اس کے کیا فوائد ہیں، اس کی کیا خوشنودیاں ہیں. اب دیکھیے نمبر 1، یہ تو آپ سمجھ گئے
کہ ہر ایک عمل کا بدلہ 10 سے لے کر 7 گنا تک ملے گا سوائے روزہ کے۔ تو روزہ کو اللہ نے خاص اس لیے کیا کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر ذرہ برابر بھی ریا اور نمود کا امکان ہے ہی نہیں۔ یعنی روزے کے اندر امکان نہیں ہے، روزے کے اندر دکھاوا نہیں ہے، روزے کے اندر ریا اور نمود نہیں ہے۔ ایگزامپل آپ سمجھ لیجئے، اتنے لوگ موجود ہیں، اتنے لوگوں میں کون روزہ ہے اور کون روزہ نہیں ہے، اس کا فیصلہ کوئی دوسرا انسان نہیں کر سکتا۔ ایک بندہ اگر روزہ نہیں رہا، روزہ ہے لیکن وہ دن روزہ ہے اور وہ کسی بند کوٹری میں جا کر، کسی کمرے میں جا کر اگر اسے پیاس کی شدت محسوس ہو رہی ہے، وہ 3 بجے 4 بجے چھپ کر پانی پی لے، کون اسے دیکھے گا؟ دنیا کا کوئی انسان نہیں دیکھ سکتا ہے، لیکن وہ بندہ بند کوٹری میں جا کر بھی پانی نہیں پیے گا۔ کیوں نہیں پیتا ہے؟ چونکہ اسے معلوم ہے کہ اگر ہم بند کوٹری کے اندر بھی پانی پی لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ لے گا۔ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، وضو کر رہا ہے، کلی کر رہے ہیں، کلی کرتے ہوئے ایک گھونٹ پانی نیچے اتار لیے، کون دیکھنے والا ہے؟ لیکن بندوں کو احساس ہے کہ ہم نے روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے، اگر ہم ایک گھونٹ پانی بھی پی لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے وہ بندہ روزہ کی حالت میں چھپ کر بھی ایک گھونٹ پانی نہیں پی سکتا۔ لیکن وہ بندہ جو بے شرم ہے، جو بے حیا ہے، جو بے غیرت ہے، جسے کچھ احساس ہی نہیں روزے کا، وہ تو چھپ کر کیا، وہ تو کھلے عام کہتا ہے، اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ لیکن یہاں مراد ہے روزہ دار جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، وہ بندہ چھپ کر بھی پانی نہیں پی لے گا۔ پی لے گا تو کون سمجھے گا؟ کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے، لیکن اس کے اندر اخلاص ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الصوم لی، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر ریا کا امکان ہے ہی نہیں۔ روزہ کے علاوہ دنیا میں جتنی بھی عبادتیں ہیں اس میں ریا کا امکان ہے۔ آپ ریا نہیں کرتے ہیں وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ریا کا امکان ہے۔ صدقہ جس کا تعلق 2 آدمیوں سے ہوتا ہے، ایک لینے والا ایک دینے والا، کسی کو نہیں معلوم، لیکن جس کو آپ دے رہے ہیں اس سے معلوم پڑ گیا کہ یہ مجھے صدقہ دے رہا ہے، یہ مجھے زکوٰۃ دے رہا ہے۔ لیکن روزہ چونکہ اس کا تعلق فرد واحد کے نفس سے ہوتا ہے، اس کا تعلق آپ کے اخلاص سے ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دینے والا ہوں۔ اور اللہ کیا بدلہ دے گا واللہ اعلم، اللہ ہی جانتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ اور فرحۃ عند لقاء ربہ۔ اور روزہ تو اب اللہ کے رکھ لے، اور چلیے آگے بینیفٹ دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ داروں کے لیے 2 خوشی ہے۔ کس کے لیے خوشی ہے؟ جو ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اس کے لیے 2 خوشیاں ہیں، عند فطرہ عند لقاء ربہ۔ ایک خوشی افطاری کے وقت جہاں انواع اقسام کے پھل فروٹس اور کھانے کی چیزیں دسترخوان پر رکھا ہوا رہتا ہے، واقعی جو روزہ رہتا ہے اس کے چہرے پہ دیکھو، معصوم بچے کے چہرے پہ دیکھو، افطاری کے ٹائم میں کتنی خوشیاں رہتی ہیں، ان کا چہرہ کتنا خوبصورت نظر آتا ہے۔ اور جو بھی روزہ رہتا ہے، بڑے یا چھوٹے، رب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا ان کے لیے 2 خوشی افطاری کے وقت۔ کیوں؟ بندہ 12 گھنٹہ 13 گھنٹہ بھوکا رہتا ہے، اب اور تب کا ماحول ہے، اب مؤذن اذان دے گا اور نوالا کھجور کے اندر جائے گا، اس سے کتنی خوشی، ہر انسان کو خوشی ہوتی ہے۔ لیکن اس کے بیچ آپ کے دسترخوان پہ اگر کوئی روزہ توڑ آ جائے، روزہ نہیں رکھتا ہے، وہ آ جائے تو قریب نہیں آئے گا، آپ کیجیے نا، نہیں آؤ، نہیں ہم روزہ تو نہیں، یعنی اس کو خود اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے، وہ آپ کے نہیں بیٹھے گا، شرم محسوس کرے گا۔ کیوں؟ اس کے بعد خوشی نہیں ہے، اس کے چہرے پہ انبساط نہیں ہے۔ لیکن جو روزہ سے ہے اس کے چہرے پر خوشی ہے، وہ سب مل کر ایک ساتھ کھائے گا۔ ایک آدمی جو روزہ نہیں ہے اگر آ جائے تو وہ خود کہتا ہے آپ کرو، مطلب یہ ہے کہ وہ روزہ نہیں ہے، اس کے بعد خوشی نہیں۔ تو اس کے بعد 2 خوشیاں عند فطرہ، سمجھ گئے، عند لقاء ربہ، اور ایک رب العالمین سے ملاقات کے وقت۔ اللہ اکبر! صحابہ کرام تمنا کیا کرتے تھے، اے رب العالمین میری موت
روزے کی حالت میں ہو تاکہ میری روح عرش والی کی طرف جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس فرشتے سے پوچھ دے کہ اے فرشتہ بتا تو نے میرے بندوں کی روح کو کس حالت میں کھینچا، جبکہ اللہ تو جانتا ہی ہے، پھر بھی اللہ پوچھے گا فرشتے سے، وہ فرشتہ کہے گا اے رب العالمین میں نے تیرے اس بندے کے روح کو حالت روزہ میں کھینچا، اللہ تبارک و تعالیٰ مسکرا دے گا۔ صحابہ کرام کی تمنا ہوا کرتی تھی کہ لا ہماری موت روزے کی حالت میں ہو، تو کیا کہا ان لقاء رب، خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے وقت، اور جب بھی آپ کی موت ہوں گی اللہ سے ملاقات ہوں گی، آپ رمضان کے روزے کے اہتمام کیے ہوں گے، یقین اللہ کے یہاں آپ کو خوشی محسوس ہوگی۔ لیکن اس کے علاوہ صلت ایسے لوگوں کے لیے جو روزے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ تو للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ اور فرحۃ عند لقاء ربہ، ولقلوب من الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کی منہ کی بو، یعنی آپ روزہ سے رہتے ہیں الحمدللہ، روزے دار کی منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک عنبر سے بھی زیادہ محبوب اور مرغوب ہے۔ یعنی مشک عنبر وہ خوشبو ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، جنتیوں کو جنت میں سب سے پہلے نصیب کرے گا۔ مشک عنبر سب سے جامع خوشبو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَلَقَلُوبُهُ مِنَ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک روزے دار کی منہ کی بو مشک عنبر سے بھی زیادہ محبوب اور مرغوب ہے۔ اللہ کتنا پسند کرتا ہے روزہ دار کو۔ آپ روزہ رہتے ہیں اور آپ کے منہ سے، یعنی روزہ رکھنے کی وجہ سے خلوِ معدہ سے جو بو آتی ہے وہ بو مراد ہے۔ اللہ رب العالمین کو کتنا محبوب اور کتنا مرغوب ہے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ آپ اگر مسواک کر لیں گے تو بو نکل جائے گا، ایسا نہیں۔ مسواک الگ چیز ہے، آپ روزے میں جتنا چاہو مسواک کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ مسواک کرنے کی وجہ سے یہ حکم باطل نہیں ہوگا۔ بعض لوگ اس کے قائل ہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں حالت روزہ میں مسواک نہیں کرنا چاہیے، مسواک کرنے کی وجہ سے کیا ہوگا، بو ختم ہو جائیں گے۔ صاحب تحفۃ الاحوذی کے اندر اس بات کی وضاحت کی گئی ہے، اصل میں یہ مراد نہیں ہے۔ حالت روزہ میں آپ مسواک کریں، کوئی حرج نہیں، کر جتنا چاہے آپ کریں، کوئی دقت نہیں۔ اصل وہ مراد نہیں ہے، مراد خلوِ معدہ سے دن بھر بھوکے اور پیاسے رہنے کی وجہ سے اس معدے کے اندر سے جو بو آتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ محبوب اور مرغوب ہے۔ یہ روزہ دار کی حیثیت ہے، ان کا مقام ہے۔ وَلَقَلُوبُهُ مِنَ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ رِيحِ الْمِسْكِ، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، اور روزہ یہ ڈھال ہے۔ ڈھال میننگ کیا ہوا؟ ڈھال کا مطلب یہ ہوتا ہے، اگزامپل میں دے رہا ہوں، جس طرح سے میدان جنگ کے اندر اعدائے اسلام کی تلوار کو روکنے کے لیے آپ ڈھال کا استعمال کرتے ہیں، ہاتھ میں آپ کا ڈھال ہوتا ہے، ادھر سے تلوار کی بارش ہوتی ہے، آپ اس ڈھال کے ذریعہ تلوار کی حملہ کو روکتے ہیں۔ اس تلوار کا حملہ آپ کے ہاتھ پہ نہیں، جسم پہ نہیں، بلکہ ڈھال پہ ہوتا ہے، گویا کہ اس ڈھال سے اپنے آپ کی آپ حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزہ کو، صیام کو ڈھال قرار دیا، کہا روزہ یہ ڈھال ہے، یعنی آپ جب جہنم میں جانے کے قریب ہو جائیں گے تو روزہ آ کر کہے گا اے رب العالمین یہ بندہ ایسا ہے جس وقت میں نے اسے دن بھر بھوکا اور پیاسا رکھا، یعنی یہ بندہ روزہ سے رہا، اے رب العالمین اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کو ڈھال کی شکل میں کھڑا کرے گا اور اللہ تعالیٰ ہم اس روزہ کے ذریعہ جہنم سے بچا لے گا۔ اسی لیے امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، روزہ یہ ڈھال ہے۔ سمجھ گئے بات؟ اور آگے چلیے، اور کیا کریں گے؟ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، جب تم میں سے کوئی آدمی روزہ سے ہو، اصول اللہ نے بتلایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کتنا پیارا اصول اور ضابطہ ہے۔ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، طریقہ یہ بتلا رہے ہیں کہ ہم اپنے روزے کی عبادت کس طرح سے کریں گے۔ اس لیے امت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امت محمدیہ کے لیے نیکی کمانا،
نیکی حاصل کرنا بہت ہی آسان ہے، لیکن نیکی حاصل کرنے کے بعد، عبادت کرنے کے بعد اس عبادت کو جمع رکھنا، اس نیکی کو جمع رکھنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ روزہ رکھنا یہ آسان ہے، لیکن روزے کی حفاظت کرنا کتنا مشکل ہے، اور جو حفاظت کر لے گا وہی کامیاب ہوگا۔ کیسے حفاظت کریں گے؟ اصول دیکھیے۔ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدُكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تم میں سے کوئی آدمی روزہ ہو تو اسے چاہیے فسق و فجور نہ کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے، غیبت و چغلخوری نہ کرے۔ آپ اپنے آپ کی حفاظت کر لیں گے، ٹھیک ہے الحمدللہ، لیکن کوئی آپ کو مار رہا ہے تو کیا کریں گے؟ وہ بھی اصول اللہ کے رسول نے بتایا۔ وَإِنْ صَابَهُ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر تم کو کوئی آدمی گالی دے، دوسرا دے سکتا ہے، آپ بچا لیں گے اپنی زبان کے الحمدللہ۔ کوئی دوسرا گالی دے گا تو کیا کریں گے؟ وَإِنْ صَابَهُ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر کوئی آدمی آپ کو گالی دے یا آپ سے لڑائی کرے، آپ سے جھگڑا کرے، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، آپ کہہ دو پیار سے، محبت سے کہ بھائی میں روزہ سے ہوں۔ مطلب یہ ہوا میں روزے سے ہوں، روزے کی حالت میں تمہارے گالی کا جواب، تمہارے لڑائی کا جواب، تمہارے جھگڑے کے جواب نہیں دے سکتا۔ انی صائم، میں روزہ سے ہوں۔ یقین مانو، اگر وہ بہت زیادہ گالی بکنے والا ہے، بہت زیادہ آپ کو گالی دے رہا ہے، آپ اس گالی کا جواب مت دو، یہ کہہ دو بھائی انی صائم، میں روزہ سے ہوں، تم مجھے گالی نہ دو۔ یقین مانو وہ کتنا بڑا بدماش ہوگا، وہ رک جائے گا کہ اگر یہ بندہ روزے کا حوالہ دے رہا ہے، اسے گالی مت دو، اسے مت ستاؤ۔ قال انی صائم، اللہ کے رسول نے اصول بتایا، آپ کہہ دو میں روزے سے ہوں، بس سارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ روزہ دار کی کتنی اہمیت ہے، روزہ رکھیں گے اس کی عبادت کا کیا طریقہ ہے، حالت روزہ میں آپ کو اپنے آپ کی عبادت کس طرح سے کرنی پڑیں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کتنا بڑا اجر اور ثواب دے گا، اس چیز کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین سنی ہوئی تمام باتوں کے اوپر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق رفیق فرمائے۔ اے اللہ ہمارے جو بھائی روزہ سے محروم ہے، اللہ انہیں روزہ رکھنے کی توفیق فرما۔ اے اللہ ہمارے بھائی روزہ رکھ رہے ہیں، روزہ رکھ چکے ہیں اور مزید روزہ رکھنے کی نیت کر چکے، اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کے اندر اخلاص پیدا کر دے۔ اے اللہ صحت و تندرستی کے ساتھ انہیں آپ جو باقی روزہ ہے اسے پورے کرنے کی توفیق فرما۔ اے اللہ رمضان کے مہینہ میں ہمیں بھی افطاری کی توفیق دے، ہمارے بھائیوں کے بھی جن کے افطاری نہیں ہے ان کے افطاری کا انتظام کرانے کے بھی توفیق فرما۔ اے اللہ ہمارے جو بیمار ہے اس صحت کاملہ اور عاجلہ فرما۔ اے اللہ ہمارے جو بھائی اور اولاد کی نعمت سے محروم ہے، اے اللہ انہیں تو نیک اور صالح اولاد فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔